مولا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، اپنے چوتھے پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین کرام، مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ عزت مآب علی جناب حافظ ارتضیٰ نجوی صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ آپ؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ پروردگار کا احسان ہے، آپ مومن بھائیوں کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ گزر رہی ہے آپ کی بادشاہت میں۔ پروردگار خدا آپ کو سلامت رکھے۔ رکھے۔ ایک انتہائی حسین موضوع پر قبلہ سے حافظ صاحب سے گفتگو جاری و ساری ہے، جو ہمیں مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ان کو معلوم بھی ہے بلکہ مجھ سے بہتر کہ ہمارا ایک موضوع ایک موڑ پر آ چکا ہے، اور ایک بہت خاص سوال، جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں اپنی لاسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر یہ جملہ کہا تھا، قبلہ سے بھی کہا تھا، اور قبلہ نے بلکہ مجھے اس پروگرام میں کہا بھی تھا کہ نہیں آپ وہ سوال چھوڑ جائیں، لیکن میں نے کہا کہ وہ میں اسی دن کروں گا کیونکہ وہ بہت خاص سوال ہے۔ کیونکہ جو ہمارا لاسٹ سوال تھا وہ تھا کہ اسلام اور دیگر ادیان میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، اور اب ایک خوبصورت موڑ پہ ہم تشریف لے آئے ہیں قبلہ گفتگو کے حوالے سے۔ تو آپ کا اس وقت، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے، اپنا سوال کرنے سے پہلے کچھ آپ کی رائے چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ بسم اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا کامیاب ہو چکے ہیں اس میں، اور انشاءاللہ کتنا کامیاب ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو پروردگار آپ سمیت دیگر تمام برادران جو اس کاوش میں شامل ہیں، ان تمام کی زحمتوں کو قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بہت اہم موضوع اس اعتبار سے ہے کہ جسے محاورتاً کہا جاتا ہے ایلیفنٹ ان دا روم، کہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں، مگر عام طور پر ان موضوعات کو کسی بھی وجہ کی بنا پر ہمارے مدارس یا ہماری مجالس میں نہیں چھیڑا جاتا، ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ دور جدید اور دین کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ایک نوجوان دین کی صحیح فہم اور دین اسلام کی آئیڈیالوجی کو سمجھے اور اپنے ذہن کو ان شبہات سے پاک کرے، تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ نتیجتاً جب خدا کی عبادت کرے تو پوری توجہ اور پورے خلوص کے ساتھ کرے، کسی شبہ کے ساتھ نہ کرے۔ ایسا ہی ہے، یعنی تو اس ذہن کے ہمارا لیے بالکل، ذہن جو ہے وہ بالکل پاک ہونا چاہیے ان بالکل تمام چیزوں کے لیے، اور بالکل کانسیپٹس ایسا کلیئر ہونے چاہیے۔ سب سے اہم یہ سب سے نوجوان اہم تو دوستوں کے لیے۔ سب سے اہم جز تو یہی ہے کہ تمام کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوں۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری گفتگو کے بہت قریب تر ہوں گے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اچھا، میں اب وہ سوال کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ۔ قبلہ، کہ کیا مذہب جو ہے وہ انسان کو فطرت سے دور نہیں کر دیتا، یا ایسا ہے کہ وہ زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زنجیروں میں قید ہو رہا ہوں؟ تو اس میں کچھ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیے اس سوال کے زاویے سے۔ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ سوال کیا مذہب، کیا دین اسلام انسان کو فطرت سے دور کر نہیں دیتا، کرتا؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے لیے لفظ فطرت کا میننگ اور معنی کلیئر ہو۔ صحیح بات ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں فطرت کے، جیسے نیچر کہا جاتا ہے، بنیادی فطرت انسانی، بیسک ہیومن نیچر، اگر کسی کے ذہن میں اس کا معنی ہی، اس کا میننگ ہی کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا۔ تو پہلے تو یہ سمجھا جائے، یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ انسان کی بنیادی فطرت کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ کہاں دین نے مجھے میری اس بنیادی فطرت سے دور کیا، بلکہ ہم تو اس کے برعکس دعویٰ کرتے ہیں۔ دین اسلام انسان کو فطرت سے دور نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کی حقیقی فطرت، اس کی بیسک ہیومن نیچر، وہ پروگرامنگ کے جس کے ساتھ اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ مقصد جسے حاصل کرنے کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ دین انسان کو اس کی اس فطرت سے، اس نیچر سے قریب کرتا ہے، اس نیچر سے جوڑتا ہے، جبکہ بے دین در حقیقت اسی بیسک ہیومن نیچر سے دور ہے۔ تو ہمارا دعوت تو اس کے برعکس ہے۔
اب سوال کا دوسرا حصہ، جی جی آپ سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا یہ دین مجھے زنجیروں میں قید کرنے کا نام ہے؟ ایک عام انسان، ایک دنیا دار انسان جو اپنی دنیاوی زندگی بڑے لطف اور بڑے مزے سے گزار رہا ہے، وہ بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ اگر کبھی اس کا دل چاہتا بھی ہے کہ میں دیندار ہو جاؤں یا میں دین کے مسائل پر، احکام پر، تعلیمات پر عمل کرنے لگوں، تو فوراً سے شیطان آتا ہے اور ایک خیال ڈالتا ہے، میاں کہاں دین کے چکروں میں پڑ گئے؟ اگر ایک بار اس دین کے چکر میں پڑ گئے تو بہت ساری دنیاوی خواہشات، بہت سارے دنیاوی مزے ایسے ہیں جو تمہیں چھوڑنے پڑ جائیں گے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر انسان دین کو صحیح انداز سے سیکھ کر اس پر عمل کرے تو یہ دین انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سکھاتا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک بعض لوگ کہیں گے کہ دیکھیں دین اسلام فلاں کام نہیں کرنے دیتا، فلاں کام سے روکتا ہے، فلاں کام کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ تو در حقیقت پیروں میں بیڑیاں ڈالنا ہوا، زنجیروں سے قید کرنا ہوا، مجھے مقید کیا جا رہا ہے، میں اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سک رہا کھل کر۔ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ سوال ہر ملک کے قانون اور کانسٹیٹیوشن سے کیا جائے، کیونکہ دنیا میں جتنی سویلائزڈ نیشنز ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان تمام کا بھی کوئی نہ کوئی قانون، کوئی لا اینڈ آرڈر ہوا کرتا ہے، اور اس قانون کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آزادی بھی دے، مگر ایک حد تک دے۔ کہاں تک دے؟ کہ جب تک، بہت غور کیجئے گا، یہ بڑا ہی اہم اور دقیق نقطہ ہے عریب بھائی، اس میں اس وقت تک آزادی دے، بس میں ایک جملہ مکمل کروں، انسان کو آزادی ہے، انسان کو آزادی دینی چاہیے، خدا نے انسان کو آزادی دی ہے، ورنہ چاہتا تو مجبور خلق کر دیتا، پھر سوائے سجدے میں پڑے رہنے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔ خدا نے اختیار اور چوائس دے کر انسان کو آزادی دے دی ہے، طاقتور بنا دیا ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ خود ممالک کے جو قانون اور کانسٹیٹیوشنز ہوا کرتے ہیں، یہ کہاں پر آ کر باؤنڈری بناتے ہیں کہ جب میری آزادی اور میرا اپنی آزادی کو انجوائے کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، کسی دوسرے کی آزادی کو چھیننے اور سلب کرنے کا باعث نہ بنے۔ صحیح۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، کیا میں آزاد ہوں؟ بالکل آزاد ہوں۔ کیا میں اپنی ڈرائیونگ کرنے میں آزاد ہوں؟ بالکل آزاد ہوں۔ ہر ملک مجھے اجازت دیتا ہے، لائسنس ہے تو ڈرائیونگ کیجیے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جب جس سڑک پر، جس رخ پر مڑنا چاہوں مڑ جاؤں؟ کیا میں رانگ وے جا سکتا ہوں؟ نہیں، ہر ملک کا قانون مجھ پہ جرمانہ لگائے گا، مجھے اجازت نہیں دے گا۔ تو کیا میں یہ کہوں گا کہ میری آزادی سلب ہو رہی ہے، میرے پیروں میں زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں، مجھے قید کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، آپ کو رانگ وے جانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ جس کی سمت ہے، جو صحیح وے پر، رائٹ وے پر آ رہا ہے، آپ کی آزادی کہیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اچھا، اس کا اگر ایک اور رخ ہم دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی اگر مثال کے طور پہ ہم رانگ وے سفر کر رہے ہیں اور سامنے سے دوسری گاڑی آ رہی ہے، تو بلکہ اس کا ایک دوسرا رخ، اگر ایک تو رخ آپ نے بتایا کہ آپ کسی کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، بلکہ دوسرا رخ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو کسی ناگہانی آفت سے بچایا جا سکے۔ بالکل، ایک رخ یہ بھی نکل سکتا ہے، جہاں آپ کو بچایا جا سکے وہیں سامنے والے شخص کو بھی کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کی آزادی کا شکار بن جائے۔ ایسا آپ اتنے آزاد ہوں کہ وہ شخص آپ کی آزادی کا نقصان پورا کرے۔ ہر چیز کی ایک ڈیڈ لائن ہے، ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہے، اس کے مطابق آپ نے سفر کرنا ہے۔ اسلام نے بھی انسان کو بھرپور آزادی دی ہے۔ بڑا لطیف جملہ ہے، اگرچہ ہم یہاں قرآن اور حدیث سے ڈسکشن نہیں کر رہے، لیکن ایک جملہ امام تقی علیہ السلام کا کہ جب خطبہ نکاح میں عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، آپ کے نکاح میں بھی پڑھا گیا ہوگا، میرے نکاح میں بھی پڑھا گیا، اور خدا تمام وہ نوجوان دوست کے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، خدا جلد از جلد ان کے لیے اس موقع کو فراہم کرے کہ وہ خود اپنے نکاح میں یہ جملہ سنیں کہ من فضل اللہ علی الانام، اللہ کا انسانوں پر یہ فضل ہے، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اس خدا نے انسان کو حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی کیا؟ حلال کاموں کی اتنی چوائس دے دی، اتنی آزادی دے دی کہ اب ایک صحیح فطرت پر چلنے والے انسان کو حرام میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح بات۔ تو اگر انسان اپنی 5 لین کے روڈ میں بہترین انداز سے گاڑی چلا سکتا ہو تو اسے رانگ میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا ہی۔ اب آپ دیکھیں نا، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ
جیسے کہ فطرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور فطرت جو ہے وہ قریب کرتی ہے، مطلب مذہب جو ہے دین اس فطرت سے جی قریب، جی جی احسن. اس مذہب جو ہے وہ اور قریب تر کرتا ہے. اچھا، میں اگر ایک سوال اور اسی کے ساتھ ساتھ رکھوں، کیونکہ یہاں ہمارا جواب اس کا مکمل ہوتا ہے، اور بآسانی جو ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کو انسان کی فطرت سے دور نہیں کرتا، دین فطرت سے دور نہیں کرتا، بلکہ اور قریب کرتا ہے. قریب کرتا ہے بے شک. اور وہ جو ہم دوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیسکلی وہ ہمیں ناگانی آفات سے بچانے کا ہمیں ایک رخ ہے. نقصان سے، لاس ہمیں سے بچایا جا رہا ہوتا ہمیں ہے، بھی اور کسی اور کو بھی، جس سے دوسرے ہماری شخص کو وجہ بھی. سے کسی کو نقصان احسن نہ پہنچے. احسن. یہ تھا جو میرا خاص سوال تھا. اس کے بعد ایک اور میں خاص سوال قبلہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا بھائی آج چاند پر ہے، اور ہم سے تو زمینی مسائل حل نہیں ہو رہے. تو اب اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سوال کا جواب بنتا ہے، یا سوال خود یہ جواب ہے؟ ذرا احسن. رہنمائی دیکھیں، فرمائیے اس در پہ. حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ در حقیقت مضبوط جواب ہے. ایک جملہ ہے، ایک طنز کہیے اسے، جو دین پر، دینداروں پر کیا جاتا ہے عام طور پہ لبرلز کی جانب سے، اچھا، بے اوہو. دین طبقے کی جانب سے، کہ قبلہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے ہم سے اور زمینی ہم سے چاند کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مسلمانوں سے چاند کے مسائل ابھی تک اختلاف میں پڑے ہیں. میں اگر اس کو جی تھوڑا سا وہ کر دوں کہ ہم سے تو زمینی مسائل حل نہیں جی، ہوئے، ہم سے تو زمینی چاند مسائل. کی. بالکل احسن احسن. تو میں ایسے افراد جن کے ذہن میں یہ سوال ہو، ان کی معلومات میں اضافے کی خاطر کہوں گا کہ جناب، چاند تو بہت قریب کی بات ہے. آج دنیا مارس پر پہنچ گئی ہے، اور دنیا مارس پہ آبادی بسانے کی تیاریوں میں لگی. پلاننگ اور تیاریوں میں لگی ہوئی ہے. تو بات تو اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آیا ہم سے چاند کے مسائل حل ہوئے، یا چاند کے مہینوں کے اختلافات سالو ہوئے یا نہیں؟ لیکن دو باتیں. پہلی بات کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تو سوال یہ ہے، کیا اسلام اس میں رکاوٹ بنتا ہے کہ انسان پڑھے لکھے، ریسرچ کرے، ترقی کرے؟ صحیح بات. کیا اسلام نے کہیں اسے روکا؟ نہیں. دنیا کے بعض ایسے ادیان ہیں کہ جو انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اسے دقیانوسیت کی طرف لے جاتے ہیں، جو ابھی بھی اسے آرام اور سکون کی زندگی گزارنے سے روکتے ہیں، اور اسے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر زندگی گزارو اور اس ترقی یافتہ دور کی ترقی سے فائدہ نہ اٹھاؤ. لیکن اسلام اس کے بالکل برعکس ہے. ایسا ہی. اسلام اس دین کا نام ہے کہ جو آیا ہے قیامت تک چلنے کے لیے. ہر زمانے کے ساتھ اسلام کی تعلیمات اور احکام منسجم ہوتے ہیں، کانٹروڈکٹ نہیں ہوتے، ٹکراتے نہیں ہیں، متضاد نہیں ہوتے. یعنی اسلامی قوانین کے دائرے میں رہ کر آپ ریسرچ کیجئے، آپ ترقی کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجئے. میں وہ جواب نہیں دوں گا کہ فلاں سائنسدان مسلمان تھا، فلاں سائنسدان مسلمان تھا. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سائنس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں سائنسدان مسلمان ہے. نہیں، وہ ایک سائنسدان ہے، وہ ایک قابل احترام شخص ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تحقیق کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اور اس کی تحقیق انسانیت کی ترقی کا باعث بن رہی ہے. اور علم تو ہمیشہ انسان کو قربت کی طرف لے کے حتیٰ اسلام تو اس دین کا نام ہے جو علم کو، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ دین اسلام کی ابتدا اور اس دین کا آغاز جس لفظ سے ہوا ہے، وہ لفظ نماز پڑھ لو نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ لفظ کیا تھا کہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا کی پہاڑی پر پہلی مرتبہ جو لفظ رسول پر نازل کیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا اقرا، پڑھیے، کیا بات، علم حاصل ہو. انسان کو خدا نے ڈائریکشن دے دی کہ انسانوں تم علم حاصل کرو، ریسرچ کرو، ترقی کرو. تو اسلام ہرگز اس کے مخالف نہیں ہے. اسلام ہمیں نہیں روکتا ہم ریسرچ کریں، ہم ترقی حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں، چاند تک جائیں، مارس تک جائیں، جوپیٹر تک چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں. لیکن اسلام نے ہمیں کچھ ایسے زندگی گزارنے کے آداب اور احکام ضرور دیے، تعلیمات دیے کہ ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے. اب بات آتی ہے دوسرے حصے کی کہ مسلمانوں سے چاند کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو میں سوال کروں گا، کیا جتنے فلاسفرز ہیں ماڈرن ڈے کے، کیا ان کا تمام مسائل، تمام معاملات میں اتفاق ہو چکا؟
کیا تمام سائنٹسٹ ہر ایک رائے پر متفق ہو گئے؟ کیا تمام ڈاکٹرز، میڈیکل کی فیلڈ کا تعلق تو انسان کی زندگی اور موت سے ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کو کوئی دوا دے گا، آپ دوسرے کے پاس جائیے، وہ کہے گا یہ کس جاہل آدمی نے دوا دی، ہم نے یہاں تک سنا ہے. حسب مطلب سب اپنے اپنے جس کی جیسی فہم ہے اس علم کی. 2 ڈاکٹر ہیں، ایک ہی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بنے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی سے، الگ الگ ہے، لیکن جو اس کا جیسا انٹرپریٹیشن کرے، جو اسے جس انداز سے سمجھے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو کیا ڈاکٹرز میں تمام مسائل میں، علاج کے تمام طریقوں میں اتفاق ہو گیا؟ کیا صرف مسلمان علماء ہی وہ لوگ، وہ گروپ ہے کہ جن کے ہاں اختلاف، علمی اختلاف اور ڈسکشن اور آرگیومنٹ پایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں علم ترقی کرے گا، جہاں سوچنے کے لیے ذہن کھلے اور آزاد ہوں گے، وہیں پر اختلاف جنم لے گا. اور جب اختلاف جنم لے گا تو نئی سے نئی، بہتر سے بہتر رائے ہمارے سامنے آئے گی اور انسان علم کے کمال تک پہنچے گا. یہاں یہ بات واضح رہے کہ علمی اختلاف اور علمی آرگیومنٹ اور ڈسکشن کو ہرگز جھگڑا اور تفرقہ نہ سمجھا جائے. تو اسی قسم کا اختلاف علماء اسلام میں ہے چاند کے مسائل کو لے کر. یہ کوئی بہت بڑی اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو باقی دنیا میں نہ دیکھی جاتی ہو. ایسا ہی ہے قبلہ، ایسا ہی ہے بالکل. آپ نے بات میں، آپ کبھی بات کر رہے تھے تو آپ کی ایک گفتگو کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے کیچ کیا، اور پھر ایک سوال نے جو ہے وہ وہاں سے جنم لیا، اس سوال کی پیدائش ہوئی. وہ قبلہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ سائنٹسٹ جو ہے جی، وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے اس سے، کیونکہ وہ ریسرچ کر رہا ہے ہر چیز پر. جی 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 آپ میں عرض کروں، یہ بہت گہرا نقطہ ہے اور بڑی نازک یہ منزل ہے. میں سے ایک سوال میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ سائنٹسٹ کا کوئی دین نہیں ہے. اچھا، سائنس بحیثیت علم سائنس کا دین نہیں ہے. سائنٹسٹ کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے. نہیں، لیکن مسلمان بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، لاطین بھی ہوتا ہے. جی جی لیکن اس میں یہ ہے کہ جب وہ علمی حوالے سے، اقرا کے حوالے سے پڑھ کے اس نے تحقیق کی، یعنی وہ تحقیق کر رہا ہے، تو وہ تو سچ بولے گا نا پھر. یا وہاں بھی دو رائے پائی جا سکتی ہیں. خود سائنٹسٹ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں وہ ہمیشہ حتمی ہے، وہ ہمیشہ یقینی اور 100% ہے. ایسا ہی ہے. نہیں، وہ خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ریسرچ میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ علم میں ترقی کی گنجائش ہے. یعنی کہ بات یہاں پہ اگر ہم لے کے آئیں کہ بھائی علم جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو پست نہیں کرتا، ہرگز نہیں. تو اب اگر ہم آئیں اس طرف، اور اسلام کبھی انسان کو علم اور ترقی سے روکتا نہیں ہے. جی بالکل، بہت احسن تم. جی اچھا، اب اگر ہم تھوڑا سا آگے ایک اسٹیپ بڑھیں تو اسی سے منسلک ہوتا ہے، ایک سوال نے پیدائش جو ہے وہ کی ہے. حضور سوال سماعت کیجیے گا کہ اب انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کا کردار اچھا ہو، جی، تو مذہب اس کے حوالے سے، دین اسلام اس کے حوالے سے کیا اپنا ایک نقطہ رکھتا ہے، کیا ہے؟ مجھے آپ اس کے حوالے سے ذرا آگاہ فرمائیے. احسنت، بہت اہم سوال اور بڑا ہی ذہنوں میں ابھارا جانے والا سوال کہ میاں میں کسی دین سے ہوں. جی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ایسا دیکھا ہے، کیونکہ جس چیز کی ہمیں مذہب نے تائید کی ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جانوروں کا، جو جانور ہیں ان کا خیال رکھا جائے، نان لیونگ تھنگس جو چیزیں ہیں ان کو ہم ٹیک کیئر کریں، جیسے پودے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. تو مطلب جو دیکھا ہوا سفر ہے، جو آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا، ہم سے زیادہ یہ ہمارے لیے ہے نا. یعنی جو ملت اسلامیہ ہے، جو مذہب حقانیت کو مانتی ہے، اس کے لیے ہے. لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سوال جنم لیتا ہے اور یہ سوال بنتا ہے ضروری، اور ہماری گفتگو بھی اسی رخ پر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلی تھوڑا سا آپ نظر فرمائیے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، یہ بھی لبرلز کی جانب سے آنے والا ایک شبہ سمجھیے. میں کسی بھی مسجد میں جاتا ہوں، میرا تعلق کسی بھی فرقے سے، اولاً تو یہ ایک عام فہم عوامی زبان میں نے یہ جملہ کہا، ورنہ مسجد اللہ کا گھر ہے، چاہے اس مسجد میں نماز پڑھانے والا یا پڑھنے والا کسی بھی فرقے سے ہو. جی جی، مسجد رہے گی اللہ کا گھر بہرحال. جی
لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے اور بظاہر بڑی چمکتی ہوئی بات ہے، بڑی ہی اچھی بات لگتی ہے، بڑی ہی علمی بات لگتی ہے کہ میں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے، کسی بھی دین سے ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے انسانیت پر، اہم یہ ہے کہ میرا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر خلاصتاً جواب دیا جائے، اگر بات فقط اس دنیا کی حد تک ہوتی تو یقیناً یہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور دین اسلام نے بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ اور کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی بھی درست ہونی چاہیے۔ صحیح، توجہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بات فقط دنیا کی نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، جب یہ بات ہم نے ثابت کر دی پچھلے مرحلے میں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو ایک ہدف لے کر آیا ہے، ایسا اس ہی ہے۔ ہدف کو پورا کرنا ہے، اور اسے موت آنی ہے، قبر میں اتارا جانا ہے، اور موت آنے کے بعد یہ زندگی، یہ سفر ختم نہیں ہو جاتا، موت سے در حقیقت اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اسے روز محشر کو، برزخ کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہ بات بھی ضروری ہو جائے گی کہ جو اچھا کردار تھا وہ صحیح عقیدے کے ساتھ تھا، صحیح کانسیپٹ اور صحیح آئیڈیالوجی کے ساتھ تھا یا نہیں تھا۔ یہ آخرت کی جانب اگر دیکھا جائے، اگر آخرت پر عقیدہ ہو تو یہ بات بھی اتنی ہی اہم، بلکہ زیادہ اہم ہو جائے گی کہ کس کانسیپٹ اور عقیدے کے ساتھ یہ کام کیا۔ توجہ کیجیے گا۔ جی اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو شخص اگر عقیدے میں میرا متفق نہیں ہے، مجھ سے متفق نہیں ہے، میرا ہم عقیدہ نہیں ہے، کانسیپٹ میں مجھ سے اتفاق نہیں کر رہا، تو چاہے جتنے ہی اچھے کردار کا کیوں نہ ہو، اسے اس اچھے کردار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ نتیجہ لیا جائے؟ نہیں، یہ نتیجہ بھی ہرگز غلط ہے۔ اچھا کردار صاحب کردار کو ضرور فائدہ دیتا ہے، اور فقط دنیا میں نہیں، روایات اور احادیث اور سنت نبوی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت میں بھی اچھا کردار انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ گو وہ حقانیت سے ہو، گو وہ عقیدے میں مذہب حقانیت سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، مذہب حقہ سے یعنی عقیدہ باطل ہو، لیکن اگر کردار اچھا ہے، عمل اور اخلاق میں بہت اچھا ہے، تو اس کا فائدہ فقط دنیا میں تو قطعاً ہوگا، دنیا میں تو یقیناً ہوگا، لیکن آخرت میں بھی ہوگا۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حاتم طائی، جی عرب میں مثال کس چیز کی آج بھی دی جاتی ہے، اسکولوں میں ہمیں سبق میں پڑھایا جاتا ہے۔ حاتم طائی کس صفت، کس عادت کی وجہ سے مشہور تھا؟ وہ تھی اس کی سخاوت، اس کی جنراسٹی۔ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا اور بڑا ہی باکمال آدمی تھا اپنے کردار میں، لیکن جب اس دنیا سے گیا تو کافر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ کیا اس کا مطلب اس نے دنیا میں جتنے فقیروں کی، جتنے ضرورت مندوں کی مدد کی، وہ سب رائے گا، وہ سب ہوا، وہ سب بیکار؟ نہیں، جبرائیل امین رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول تک خدا کا یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ بات پیغام دیا ہے۔ کیوں دیا؟ تاکہ رسول امت مسلمہ کو بتائیں اور اچھے کردار کی اہمیت اجاگر کریں۔ وہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ حاتم طائی اگرچہ کافر تھا، عقیدے میں صحیح راہ پر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک صفت ایسی تھی جو اللہ کو اس قدر پسند تھی، جو خدائی صفات میں سے تھی، وہ سخاوت کی صفت تھی۔ کیا بات ہے! حاتم طائی کو اپنے کفر کے باوجود اس کا فائدہ یہ ہوا، یا رسول اللہ، اب یہ عجیب کیفیت ہے لیکن روایت ہے لہٰذا میں پیش کر رہا ہوں جی کہ حاتم طائی عقیدے میں کافر تھا، لہٰذا اس کا ٹھکانہ ہمارے عقیدے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق جہنم ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، حاتم طائی وہ کافر ہے کہ جو جہنم کی پریمیسز میں تو ہے، ٹیریٹری میں تو ہے، جہنم کے ایریا میں تو ہے، اس ایریا میں ہے جسے جہنم ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن اس کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ جہنم کی آگ اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ ہے اچھے کردار کا آخرت میں فائدہ، اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور بعض اوقات اس سے بڑھ کر بات کروں، یہی اچھا کردار ہوتا ہے کہ جو انسان کو عقیدے میں بھی کسی نہ کسی مرحلے پر اس کی زندگی میں ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔
صحیح بات ہے۔ اور بالکل قبلہ آپ کی بات درست ہے کہ اچھا کردار جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ بھی دیتا ہے، بالکل اور ایک سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے حافظ صاحب سے۔ ناظرین کرام، وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے گفتگو کر سکیں، لیکن انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہے وہ قبلہ سے بہت ہی خوبصورت سے حاصل گفتگو کی ہم نے الحمد اپنے للہ ٹاپک کے حوالے سے، اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے چوتھی پوڈ کاسٹ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان اریب ہادی کو۔ السلام۔